جی سر، اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کی بات کی جائے تو میں اس میں کچھ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا۔ سر، جولائی 1947 میں کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنا دی گئی تھی، اور اس کا کام یہی تھا کہ پاکستان کے لیے آئین کو بنا دیا جائے، یا ایک آبجیکٹیو ریزولوشن، ایک پری ایمبل تھا، ایک انیشیٹو تھا کہ پاکستان جب بھی کوئی بھی آئین بنائے گا تو اس انیشیٹو کو، اس پری ایمبل کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا۔ تو سر 7 مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی، اور 12 مارچ 1949 کو یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے اس کو اپروو کر دیا۔ اور سر اس میں جو پریمبل کے طور پر چیزیں جس طرح سے کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کروں تو یہ تھا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اور سیکنڈ اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نو لیجسلیشن شوڈ بی ڈن اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ۔ تو سر جب 1956 کا آئین بنا تو 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہو گیا، اور یہ چودھری محمد علی کی دور حکومت میں نافذ کیا گیا۔ اور سر اس کے کچھ اگر فیچرز کی بات کی جائے تو اس کے ٹوٹل 234 آرٹیکلز تھے، اور اس میں جو ملک کا نام تھا وہ اسلامک ریپبلک پاکستان رکھا گیا تھا، اور اس میں جو نیشنل لینگویج تھی وہ اردو اینڈ بنگالی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر اس میں بات کی جائے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ، لیکن یونیکیمرل گورنمنٹ کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہے جی یہ اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح سر 1962 میں جنرل ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کی قیادت میں 10 رکنی ممبرز کی کمیٹی بنا دی، اور اس کو کہا کہ 1962 کا آئین تجویز کیا جائے۔ تو 1962 کا آئین 8 جون 1962 کو انفورس کر دیا گیا۔ اور سر جو اس کے جو مین فیچرز میں یہی ہیں کہ اس کے آرٹیکلز 250 اس کے آرٹیکلز تھے اور 5 اس کے پارٹ تھے۔ سر اس کا جو مین فیچر ہے، اس میں پریزیڈینشیل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور سر اس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور اس کا نام اس آئین میں ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ لیکن پھر کچھ مولوی طبقہ کی پریشر کی وجہ سے اس کا نام دوبارہ سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا، اور اس میں بھی اردو اینڈ بنگالی کو نیشنل لینگویج ہی رکھا گیا۔ سر اگر کانسٹیٹیوشن 1973 کی بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 14 اگست 1973 میں یہ آئین پیش کیا گیا، اور سر اس میں جو مین فیچر ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا آئین ہے پاکستان کا جس میں اسٹیٹ ریلیجین کو، اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجین مان لیا گیا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اس کا مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بائی کیمرل لیجسلیشن کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا، یعنی اس میں سینٹ کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا، اور پھر اس میں پارٹیشن آف بنگلہ دیش ہو چکی تھی، اس لیے اردو نیشنل لینگویج آف پاکستان قرار دی گئی، اور اس کے کل 280 آرٹیکلز ہیں، اور اس کے 12 پارٹس ہیں، اور اس کے 6 شیڈیول ہیں۔ اور جب اس کے پارٹس کی بات کریں تو جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ انٹروڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، اور سیکنڈ پارٹ اس کا فنڈامنٹل رائٹس اور پالیسی میکنگ ہے، اور جو تھرڈ اس کا پارٹ ہے وہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے کچھ آرٹیکل ہیں 8 سے 28 آرٹیکل اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 9 لبرٹی کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سٹیزن ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کرے، اور پھر اس کے بعد جو آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 40 تک ہیں وہ پالیسی میکنگ کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ امپورٹنٹ آرٹیکل ہیں، جس طرح سے آرٹیکل 10 میں یہ ہے کہ وہ ہوبیس کارپس لے سکتے ہیں، کوئی بھی ریٹ لے سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے آرٹیکل 12 میں یہ ہے کہ رائٹ ٹو پرچیز ویپن، رائٹ ٹو پرچیز، پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے۔ یہ کچھ اس کے آرٹیکلس تھے مین۔ تھینک یو۔